اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے لیے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے فتنۃ الہندوستان کی جانب سے، ہمارے دشمن انڈیا کی جانب سے، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گھر میں موجود شہدائے زیارت کے لواحقین، آل پارٹیز کے سربراہان اور حکومتی جو وفد ہے اس کے صوبائی وزراء اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ثانیہ زیارت کے شہداء کو اپنی جانب سے، حکومت بلوچستان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس غیرت کے ساتھ، کہ جس بہادری کے ساتھ انہوں نے اس سرزمین کی دفاع کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ کا ایک نہ ختم ہونے والا باب ہے۔ یہ ہمیشہ بلوچستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام شہداء کو جو باقی سیکیورٹی فورسز کے ہیں، جو ایف سی کے ہیں، جن پہ آج حملہ ہوا، جن پہ بیلا میں حملہ ہوا آج سے 3 دن پہلے اور 11 اہلکار شہید ہوئے، اور جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنی خون کی قربانی دے کے، اپنی جان کی قربانی دے کے اس وطن کی، اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور میں آل پارٹیز کا، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اس پورے پروسیس کو، کہ جو بھی مطالبات تھے لواحقین کی طرف سے، اس پہ جمہوری انداز میں ہم نے بات کی، اس پہ یقیناً آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہاں پہ نامناسب ہوگا اگر میں سی ایم بلوچستان کا ذکر نہ کروں کہ پہلے دن جب یہ واقعہ پیش ہوا تو وہ اپنے وزراء کے ساتھ یہاں سے بائی روڈ وہاں پہنچے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی، وہاں پہ جنازہ پڑھا، وہاں پہ دھرنے میں لوگوں سے، میں موجود لوگوں سے اس پورے واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کی، اور موقع پر وہاں پہ ایس پی کو معطل کر دیا، اور وہیں سے ہی ایک کمیٹی بنائی کہ جو بھی گریونسز ہے یہاں پر ہمارے شہداء کے لواحقین کے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی گولی سے چلنی ہوئی لاشیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اور ان لواحقین کا جو دکھ درد ہے وہ یقیناً وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کا مداوع بالکل کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے سامنے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے لیے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے فتنۃ الہندوستان کی جانب سے، ہمارے دشمن انڈیا کی جانب سے، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے
فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو موجودہ وقت میں ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہم سارے گورنمنٹ کے نمائندے، ہم سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ان حالات کا مقابلہ کریں۔ اور اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بلوچستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جس طریقے سے یہ اتنی لمبی ہماری ڈسکشنز ہوئی، اس میں سب سے بڑی پریارٹی یہ تھی کہ بلوچستان میں امن کو کس طریقے سے ہم قائم کریں۔ سب سے بڑا مدعا یہ تھا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس کے ذریعے ہم بلوچستان میں امن لا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایک بات آپ سب کے سامنے ہے کہ موجودہ حکومت، خصوصاً میر سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ ہے، اس کی پہچان ایک ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ جب وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، وہ وعدے کے پابند شخص ہے۔ آج آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، انشاءاللہ آج ہم بیٹھے ہوئے اس کمیٹی کے تمام ممبران آپ کو یہ باور کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر حکومتی اقدامات ہوں گے، اور حکومت بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں ہمارے تمام سیکیورٹی فورسز، پاک فوج، ایف سی اور دیگر انٹیلیجنس کے ادارے، ہماری پولیس، ہماری بہادر پولیس، وہ باقی جو بھی ادارے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں صبح شام ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف، ان فتنوں کے خلاف۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں ہم آج جو ایگریمنٹ سائن ہوا، ہم ان شہداء کا دکھ درد بانٹنے آئے، ہم سیاست کرنے نہیں آئے کہ ہم سیاست کریں، نہ یہ سیاست کی جگہ ہے۔ لیکن یہ ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت جو کارروائی کر رہی ہے میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں ان فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بلوچستان میں امن ہوگا۔ اور میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس دن واقعہ ہوا، اس واقعے کے فوراً بعد وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب وہ آئے، انہوں نے باقاعدہ لا اینڈ آرڈر پہ یہاں ایک میٹنگ کی اور اسٹرکٹ ڈائریکشنز دیے کہ یہ جو بھی علاقے جہاں پہ انسرجنسی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میرے خیال میں پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ جس طریقے سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اور پھر بلوچستان کی قیادت میں میر سرفراز بگٹی ان دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں تمام بلوچستان کے لوگوں کو کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایسے واقعات کا تدارک کیا جائے گا۔ اور آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، جتنے بھی لیڈرز ہیں۔ یقیناً پہلی مرتبہ جس طرح اصغر خان اچکزئی صاحب نے کہا، اتنی میچور، اتنی جو ڈیموکریٹک طریقے سے ہمارے مذاکرات ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو ڈرافٹ بنا، اس ڈرافٹ میں انشاءاللہ ہم عمل کر کے دکھائیں گے۔ حکومت بلوچستان ان شہداء کو اپنا شہداء مانتی ہے۔ پہلے دن سے ہی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جتنے لوگوں کی تدفین ہوئی ہے، جتنے لوگوں کو جو بھی فیسیلیٹیشن کی ضرورت تھی، اس وقت بھی ہم تیار تھے۔
آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار رہیں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ سرزمین ہماری ہے. ہم سب نے مل کر بغیر تفرقے کے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے جانیں نچھاور کرنی ہے. اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اس میں جو ہے آپس میں ہماری ہم آہنگی ہو، ہم آپس میں متفق ہو، اتفاق ہو، نفاق نہ ہو. تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ امن کے چراغ یہاں پہ لگیں گے. اور وہ ہم سب کی خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور ہم سب کا ڈیمانڈ بھی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.